ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله ربي لا أشرك به شيئا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله على كل حال. اللهم اجعلني أحبك بقلب كله وأرضيك بجهد كله. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اللهم اهدني وسددني. اللهم اهدني وسددني. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اهدني واهدني به. اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني. أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة. آمين اللهم آمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. ربي زدني علما. ربي زدني علما. اللهم اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. آمين اللهم آمين. وأعيذني من شر نفسي نية تعلما وتعليما لله تعالى. آمین آمین. الحمد للہ ثم الحمد للہ. آج ہماری آیت نمبر 108 سے 1010 تک ہم کور کریں گے. ہمارا جز جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے انشاءاللہ. 7 اور 8 شروع کریں گے انشاءاللہ. جز 7 جو ہے آپ سب بہنوں سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ آپ اپنا کوئی پوائنٹ اگر آپ لوگوں نے ایسا اس سے سیکھا جو کہ آپ اپنی زندگی میں لے کے آئی جو آپ کے عمل میں ہے وہ آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں. موسٹ ویلکم. بیفور وی اسٹارٹ دا لاسٹ 3 آیا کہ آپ نے 7ویں سپارے سے کیا لیا عملی پوائنٹ آپ کی اپنی زندگی سے. جی کہ جو قرآن میں غور و فکر کرے گا اللہ کی کائنات میں جو ہوگا وہ فاتح رہے گا. تو پھر کیا آپ نے غور و فکر شروع کیا؟
مطلب کہ مجھے پریکٹیکل پوائنٹ چاہیے جو کہ آپ نے ان کلاسوں کو اٹینڈ کیا، اور کلاس کو اٹینڈ کرنے کے بعد آپ کی فکر، آپ کی سوچ، آپ کا عمل، آپ کا اخلاق، آپ کی عادت، آپ کا دوسروں کے ساتھ ملنا جلنا، کچھ بھی آپ کا چینج ہوا ہے اگر پریکٹیکلی آپ نے کچھ ایسا کیا ہے کہ پڑھنا آپ کی زندگی پہ اثر کر رہا ہے، مطلب یہ کہ پوائنٹ اگر آپ وہ شیئر کر سکیں۔ مجھے یہ لگتا ہے یہ اللہ کے حکم سے اس کا زندگی اتنا اچھا چل رہا ہے، اس کا نصیب بھی اچھا ہے، سب کچھ اچھا ہے، اس کی اس طرف نہیں ہے، تو یہ دل سے مان لیا جو یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، تو اس میں ایمان بھی تازہ ہوتی ہے اور آپ کی کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کسی کی زندگی میں آسانیاں ہیں، کسی کی زندگی میں مشکلات ہیں، لیکن ان سب کے ساتھ ہم نے جینا ہے۔ آسانی کے ساتھ بھی ہم زندگی گزار رہی ہیں اور مشکل کے ساتھ بھی، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اس کو ہم نے ایسے ہی لینا ہے، اس پہ دل کو صبر آ جاتا ہے، تسلی آ جاتی ہے، سکون آ جاتا ہے۔ الحمدللہ، گڈ۔ اور یہ بھی اثر ہوا ہے کہ اللہ کی راہ میں دینا چاہیے۔ میرا تو اتنا ہوتا ہے کہ میں کہتی ہوں اگر ہے تو دو، جتنا بھی ہو، بے شک تھوڑا ہو ضرور دیں، جتنا بھی ہو سکے کہ آپ کا حصہ اس میں ڈل جائے۔ جی، اور ابھی کے صدقہ کے لیے ایک کنٹینر رکھنا چاہیے، ایک پھنی ہو، دو پھنی ہو، اس میں جی تو اللہ جانتی ہے نا۔ مجھے جز 7 سے جو آپ نے حاصل کیا، جو آپ کی زندگی میں بدلاؤ ہے، میں وہ چاہ رہی ہوں کہ آپ وہ پوائنٹ مجھے دیں۔ اس کے بارے میں بدعت کے بارے میں نے تو اب میں نے کہا نہیں کہ یہ جو کہتے ہیں یہ چھوڑا، پہلے بھی چھوڑا تھا لیکن اب پکا کچھ کام ایک دو ہے۔ مطلب بدعت کی اگر ایکسپلین کر دیں کہ کیا آپ کے کانسیپٹ کیا ہے، بدعت کیا ہے، آپ کو کیا سمجھ آئی؟ یہ جو ہم کرتے ہیں رسمات پاکستان میں، اب میں نے دل سے سوچا 2-3 ادھر کام کرنے میں، جب میں نے جا کے جتنی دیر کرنا نہیں مجھے سکون نہیں آئی، سچی میں نے سوچا کہ جاؤں گی جتنی دیر وہ کروں گی نہیں مجھے سکون نہیں، کیونکہ یہ غلط تھا، لیکن پہلے نہیں تھا پتا۔ الحمدللہ اب تھوڑا شعور آ گیا، میں آیا بھی تو نہیں ٹھیک ہے، لیکن اب مجھے یقین کر سکون نہیں آ رہا کہ جب پاکستان جاؤں گی یہ کروں گی پھر میں بس آپ نے نیت کر لی، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالیں گے اور آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے۔ جی، مجھے میری زندگی میں موقع دے کہ میں اس سے استغفار کروں کہ نہیں تھا پتا نا، کہ غور و فکر شروع کر دیا ہے۔ الحمدللہ۔ کوئی اور؟ جی، مہندی رسموں میں جانا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ مہندی کی رسموں میں الحمدللہ، تو یہ کس میں آ جائے گا؟ اوائڈ کرنا ہی بہتر ہے نا، اوائڈ کرتے ہوں میں جاتی کرو بس آ جاؤ گا۔ تو آپ کہہ سکتی نا اس وقت مجھے علم نہیں تھا، الحمدللہ اب میرا شرح صدر ہو گیا، مجھے سمجھ آنا شروع ہو گئی۔ یہ نہیں کہ آپ کے بیٹے کے لیے میں اس طرح کر رہی ہوں، اگر میرے بیٹے کے ٹائم پہ مجھے پتا ہوتا تو میں تب بھی ایسے ہی کرتی، ابھی دوسرا ہے نا، اس کی شادی کروں گی نا تو پھر میں نہیں کروں گی۔ آج بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے کہ ہر موقع پہ ہمیں وہ جتانے کی کوشش کرتی ہیں کہ جب ہمارا ٹائم آتا ہے تو ہمیں تو کہہ دیتے ہیں، جب آپ کا آتا ہے تو ٹوٹلی ڈیفرنٹ رویہ ہوتا ہے۔ اگر تو میں نے پیچھے کر دیا، ماضی میں وہ گزر چکا ہے، اب میں اس کو استغفار کر سکتی ہوں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں میں کر سکتی، ہے نا۔ آئندہ کے لیے سوچیں کہ میں نہیں کروں گی، اگر آئندہ کروں گی تو پھر آپ میری روک ٹوک کر دیجیے نا، پہلے مجھے پتہ ہی نہیں تھا، مجھے شعور ہی نہیں تھا۔ اب الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے مجھے شعور آنا شروع ہو گیا ہے، مجھے سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے، میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتی ہوں، اور اس کے لیے مجھے آپ لوگوں کی ضرورت ہوگی۔ اوبیسلی ماحول سارا ایک جیسا ہوگا تو آسانی ہو جائے گی، ورنہ مشکل ہے۔ تو پھر میرا کام ہے بتا دینا، سمجھا دینا۔ نہیں پتہ ہے، بناؤ سنگار کرنا اللہ تعالیٰ نے عورت کی فطرت میں رکھ دیا ہے، اس سے ہم پیچھے ہٹیں گے یا تو پھر بہت مضبوط ہوں تو پھر پیچھے ہٹیں۔ اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا، آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی شادی کے لیے جا رہی ہیں، اگر تو سیگریگیشن ہے، عورتوں کا اکیلا پروگرام چل رہا ہے، آپ سجے سنورے جو مرضی کریں، ہاں اسکارف بھی اتار سکتی ہیں، اپنی پکچر وغیرہ نہ دوسروں کو شو کروائیں، بلکہ کھینچے ہی نہیں۔ عورتوں کے لیے آپ سور بن سکتی ہیں، وائی ناٹ، لیکن یہ کہ مرد تھرڈ مرد نہ پھر آپ کو دیکھے، اگر یہ مردوں کے اندر گیدرنگ اکٹھی ہو رہی ہے پھر تو اوبیسلی نہیں ہے۔ نہیں ادھر آئی تو میرے ساتھ میں نے جب بیٹے کی شادی کی نا، میں نے نہیں یہ گیت وغیرہ نہیں رکھے، الحمدللہ۔ وہ مانیاں جو کرتے تھے بہت زیادہ اس کو پریشر کیا گیا کہ آپ جو ہے نا اس کے کانسیکوینسز آپ کو کرنے پڑے۔ چاہتی کہ آپ کا گھر نہ گندا ہو، ایسے اچھا تو ٹھیک ہے، ہاں میں سارا کچھ ہی چاہتی ہوں، میرے رب کی رضا جس میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے، کل بھی ہم نے پڑھا نا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے تصدیق ہو جائے گی وہ عمل میں کروں گی، جو نہیں ہوگا وہ
میں نہیں کروں گی. ان کو کلیئر کریں میں امی کے پاس رہتی ہوں کیونکہ یہ رسمیں جو ہے نا یہ فضول کی رسمیں ہیں, میں اس کا حصہ نہیں بننا چاہتی. اگر میں نہ چاہتے ہوئے بھی جاتی ہوں تو میں بی اے پارٹ, میں ان کا پارٹ بن جاتی ہوں. تو میں اس سے اوائڈ کرنا چاہتی ہوں. آئی ہوپ یو اپریشیٹ. میں اتنی دور سے آئی ہوں, آپ کے بچے کی شادی کے لیے آئی ہوں, اور یہ چیزوں میں شامل نہیں ہونا چاہتی. آئی ہوپ یو ڈونٹ مائنڈ. کلیئرلی اچھے سے بات کریں. آئی ڈونٹ تھنک سو دے ول مائنڈ کریں گے. اگر مائنڈ کریں گے پھر ان کا اپنا فیل ہے نا. آپ اپنی طرف سے کلیئر کر دیں. جی میں نے کافی سارے ہیں. سب سے پہلے کہ بدعت کے بارے میں جو ہم نے پڑھا تھا کہ اس شخص کو توفیق نہیں ہوتی ہے نا, تو اس سے مجھے بہت زیادہ خوف آیا تھا کہ انسان اس کو نا نیکی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے اور وہ نیکی سمجھتے ہوئے ہی مر جاتا ہے اور اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی. استغفر اللہ. آج کی جو آیات ہیں یہ بھی اتنی سخت ہے نا, اگر ہم اس پہ پونڈر آن کریں گے تو دماغ کھل جائیں گے. دیکھنا دوسرا یہ تھا اچھا گمان والا کہ آپ اس چیز نے میرے اوپر بہت زیادہ میری تعلقات کے اوپر بہت زیادہ اچھا اثر پازیٹیو اثر ڈالا ہے. اور دوسرا جو ہے کہ سنت کا چھوٹ جانا گناہ کا ارتکاب ہے. تو یہ چیز جب بھی میری کوئی سنت چھوٹتی ہے مجھے فوراً ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں, میں کوئی غلط کام کر رہی ہوں. میں فوراً اللہ سے رجوع کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یا دکھا دے میرا وہ گناہ, مجھ سے چھڑوا دے اور مجھے معاف کر دے اور مجھے اس کے بجائے اچھا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ چیز مجھے بہت زیادہ یاد رہتی ہے. اور دوسرا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا کہ غور و فکر کرنا, تو اس چیز نے بھی مجھے بہت زیادہ کیا کہ میں عام طور پر غور و فکر کرتی ہوں کہ یہ چیز ایسی کیوں ہے. اپنے جسم پہ غور کر کے اس میں صرف روح کا ہی ہے نا کمال کہ ہمارا جسم جو ہے وہ حرکت میں ہے. جیسے ہی وہ روح نکلتی ہے جو ہمیں دکھائی بھی نہیں دیتی تو ہم بے جان ہو جاتے ہیں ایک دم سے. تو دوسروں کے لیے خیر خواہی, انبیاء کی جو سنت تھی کہ وہ خیر خواہی, یہ چیز مجھے بہت زیادہ نا ایک طرح سے مجھے اتنی جھنجھوڑتی ہے کہ میرے آس پاس جو لوگ ہیں میں خیر خواہی نہیں کر رہی ہوں تو مجھے میری پوچھ ہوگی, میں کچھ کروں ان کے لیے نا. یہ چیز مجھے بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے کہ میں ان کے لیے کر سکتی ہوں لیکن کر نہیں رہی. الحمدللہ. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر مجھے علم ہے تو میں نے پچھلے دنوں میں نے غور کیا کہ میں پچھلے سال میں کیا کرتی تھی. I was doing loads of things and I left loads of things this time because میں اپنی بہن کو پڑھاتی تھی, میں ان کے بچوں کو پڑھاتی تھی, میں اپنے گھر میں بچوں کو پڑھاتی تھی. میں نے ایک گروپ بھی شروع کیا ہوا تھا and I left everything. میں سوچ رہی تھی کہ میں نے ایسا کیوں کیا, ٹائم میرا وہ اتنا ہی ہے تو میں کیوں نہیں کر رہی ہوں. کل والی بات جس پہ پونڈر آن کیا نا, سبحان اللہ. میں نے غور کیا کہ میرا ٹائم وہ جو ہے نا وہ ایسے ہی گزرا ہے تو کیوں گزرا ہے. تو اس کے لیے الحمدللہ میں نے ایک پلان تو کیا ہے, دعا کریں کہ وہ ہو جائے. تو یہ چیز میں نے سیکھی ہے. الحمدللہ. ایکسلنٹ پوائنٹ. دس از دا پریکٹیکل پوائنٹ. سو یو پونڈر آن یور سیلف ان یور اون لائف کہ کیا میں کرتی تھی, کیا میں پہلے تھی, اب میں کیا ہوں, کون سی چیزیں کرتی تھی اب میں نہیں کر رہی. الحمدللہ یہ امپروومنٹ ہے نا. ہم اپنے آپ کو اینالائز نہیں کرتے جس کی وجہ سے ہم ڈاؤن ہی جاتے ہیں. ایک چیز, 2 چیز, 3 چیز کی امپروومنٹ میرے اندر آ رہی ہے الحمدللہ. کچھ ڈراپس میرے اندر گئے ہیں, میرے اندر کی صفائی ہو رہی ہے, میرے دل کی صفائی ہو رہی ہے. وہ جو ڈرٹ جمی ہوئی تھی, ڈسٹ تھی, گندا تھا, زنگ لگا ہوا تھا, زنگ آلود تھا, وہ آہستہ آہستہ واش ہو رہا ہے, آہستہ آہستہ صاف ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا. ابھی تو ہم نے 7 سپارے کیے ہیں, ابھی تو منزل کافی آگے ہے. اور آہستہ آہستہ یہ قرآن ہی دلوں کی صفائی کرے گا. کسی بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ دلوں کی صفائی کر سکے انشاءاللہ تعالیٰ. جی دیکھنا کہ میں جو نا اپنے لیے میں سوچتی ہوں نا کہ قرآن الحمدللہ کافی دیر سے قرآن پڑھ رہے ہیں, لیکن جیسے کہتے ہیں نا کہ انسان خطا کا پتلا ہے, انسان کمزور ہے, انسان فرشتہ نہیں ہے. تو انسان سے گناہ بھی ہوتے ہیں, وہ بھی کام ایسے بھی ہوتے جو نہیں اسلام ہمیں لا کرتا, بہت سارے ایسے کام ہو جاتے. تو اس کے لیے میں نے ایک اپنے پاس ایک ہتھیار رکھا ہے, وہ ہے دعا. تو اس سے میں کہتی ہوں اللہ سے, میں ایسی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تو جانتا ہے, تیرے نظروں میں جو میں کام کرتی ہوں تو جانتا کہ اگر یہ گناہ ہے تو میرا دل اس سے پھیر دے, تو اگر یہ گناہ, اگر یہ ثواب ہے تو مجھے اور کرنے کی توفیق دے. بس یہ میرے 2 پوائنٹ اللہ کے سامنے ہوتے ہیں. تو الحمدللہ اس دعا کی برکت سے میں بہت سی چیزوں کو چھوڑ رہی ہوں, کیونکہ اللہ بتا رہا ہے مجھے کہ میرا دل پھیر دیتا ہے نا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا جو ہدایت لینا چاہتا ہے وہ تڑپ دکھائے تو پھر میں روشنی دوں گا, پھر میں اس کو راستے کھول دوں گا. کوئی بھی ہو, بے شک میرا رشتہ دار کیوں نہ ہو, اگر وہ بدعت کر رہا ہے نا تو میں نے کبھی نہیں اس کا حصہ بننا, چاہے وہ ناراض ہو چاہے کچھ ہو. تو یہ ہوتا ہے نا اسٹینڈ لینا, اپنا وہ اپنے آپ کو جما دینا وہاں.
تو کوئی بھی کچھ کرے. اب بہت سارے ایسے نا میتوں پر قرآن خوانیاں ہوتی ہیں, میں نہیں جاتی. آئی ڈونٹ کیئر کوئی بھی ہو, میں کہتی میرا اللہ پہلے ہوگا, کیونکہ اللہ نے میرے دل کو پھیر دیا اس طرف سے. آپ مضبوط ہو جاتی ہے کوئی بھی فیصلہ کرنے کے لیے یا کہنے کے لیے. یہ دعا آپ کو کہتے ہیں نا مومن کا ہتھیار ہوتی ہے. تو ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ گناہ کیا ہے اور صحیح کیا ہے, تو یہ اللہ پر چھوڑ دو, اللہ آپ کا دل پھیر دے گا. الحمدللہ کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے نا. تکلیف ہوتی ہے, کیوں نہیں ہوتی. ہم اپنے بچوں کے بارے میں جب سوچتے ہیں نا, ابھی ہم سوچنا بھی نہیں چاہتے, آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں کہ ایسا ان کے ساتھ ہو. جس والدین پہ وہ چیز گزر رہی ہوتی ہے نا, یا جس فیملی پہ گزر رہی ہوتی ہے, وہ بہت تکلیف اور کرب سے گزر رہے ہوتے ہیں. اوپر سے جا کے ہم اپنی ادھر ادھر کی باتوں سے ان کو اور تکلیف دیتے ہیں, ان کی تکلیف میں. اور ہم تو ہمیں حکم تو یہ ہوا ہے ان کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے ان کا ساتھ دو, نہ کہ ان کی تکلیف کو بڑھانے کے لیے. انفارچونیٹلی ہم کیا کرتے ہیں, ہم جا کے ان کی تکلیف کو اور بڑھاتے ہیں. کیا ہوا, کیسے ہوا, کس نے کیا, کیوں کیا, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. کسی کے اختیار میں ہے, کسی کے اختیار میں نہیں ہے. والدین بہت نیک ہیں تب بھی ان کے اختیار میں نہیں ہے اولاد کو روک لینا. اولاد اچھے کام کر رہی ہے تب ان کو روک لے, یا اچھے کام کر رہی ہے ان کو کہے کہ کرتے جاؤ. اگر کوئی برا کام کر رہا ہے تو ان کو روک سکے. ہم کہہ سکتے ہیں, ہماری اختیار میں نہیں ہے. کسی کی موت کس طرح سے آئی ہے یہ بھی آلریڈی ریٹن ہے, اس کی موت ویسے ہی آنی ہے. کسی کے کہنے سے یا کرنے سے پیچھے نہیں وہ ہٹ جائے گی, وہ آئے گی. ہاں لیکن میں جا کے اس کی تکلیف کا حصہ بنوں گی, کیسے میں بنتی ہوں نا. میں نے اپنا حق کہاں پہ ادا کرنا ہے کہ میں جاؤں, جا کے اس کو تسلی دوں یہ اللہ کی رضا ہے. الحمدللہ انہوں نے بھی ایکسیپٹ کر لیا یہ اللہ کی رضا ہے. کچھ لوگ نہیں کرتے, اس پہ واویلا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہاں پہ میرا کام کیا ہے, میں جا کے ان کو بتاؤں کہ یہ اللہ کی رضا تھی اور یہ ایسا ہونا تھا. الحمدللہ, بس اس پہ الحمدللہ کہو. اچھا ہے یا برا ہے یہ مجھے لگ رہا ہے, اس میں کتنی بہتری ہے ہمیں نہیں پتا. بظاہر ہمیں لگ رہا ہے جوان بچہ تھا, وہ اس کی اچانک سے فوت ہو گیا, یا ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا, یا کوئی خود سوسائڈ کر لیتا ہے, یا کوئی مطلب کسی بھی طریقے سے سویا ہوا ہے, ہارٹ اٹیک ہو گیا, فوت ہو گیا. وہ بظاہر دیکھنے میں بہت تکلیف دے, اور ہمیں لگتا ہے کہ کتنا خسارہ ہو گیا نا کہ جوان اولاد 30 یا 20-30 کے بیچ میں جو بچہ فوت ہوتا ہے. دیکھیے سورۃ کہف ہم ہر جمعے کو پڑھتے ہیں نا, اس میں کیا ہے, اللہ بہتر جانتا ہے. وہ حقیقت ہمیں نہیں پتہ ہوتی ہمارے فیوچر کی, اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ کا فیصلہ. ہاں وہ بچہ کیوں گیا ہے, تکلیف دہ تو ہے. میرا ہو سکتا ہے 9 بہنوں کا ایک ہی بھائی ہو, ہے نا, کتنی تکلیف دہ بات ہے. اور ساروں نے آ کے یہی کہنا کہ ایک ہی تو بھائی تھا, اللہ تعالیٰ نے وہ بھی اٹھا لیا. نعوذ باللہ, ہم کفری عقل میں تب بولتے ہیں. تو آپ کو نہیں پتا اس میں کتنی حکمت تھی اور کتنی بہتری ہے ان بہنوں کے لیے اور ان والدین کے لیے. تکلیف دہ ہے لیکن ہمیں علم نہ ہونے کی وجہ سے اس تکلیف کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. اور ریسنٹلی جو ہیپن مولانا طارق جمیل کے ساتھ ہوا, وہ اس کرب سے نہیں نکل رہے, دنیا نکلنے نہیں دے رہی. اور حتیٰ کہ تکلیف ہوتی ہے, اولاد کی تکلیف ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ ہو. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تکلیف سے آنسو بہائے, کتنی تکلیفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئی, لیکن اس کرب کی وجہ سے نا, اس تکلیف کی وجہ سے ان کے بھی آنسو آئے. آنسو رونا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے, رونا رحمت ہے, دل کی نرمی کا باعث ہے. اگر روئے نہ تو انسان پاگل ہو جاتا ہے, کہ روتا ہے نا اس رب کے آگے روئیں جس نے اس سچویشن میں ڈالا ہے, کہ وہ میرے لیے آسانی کے راستے نکالے, وہ میرے لیے اس میں مجھے صبر دے دے, کہ اللہ کی ذات نے صبر دینا ہے ورنہ لوگوں نے نہیں. کہ سبحان اللہ, میں وہی سوچ رہی تھی کہ انسان مشہور ہوتا ہے تو اس کی چھوٹی سی حرکت کو بھی اتنی طول دے دی جاتی ہے, وہ اس کے لیے اذیت بن جاتی ہے. تبھی وہ کہتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے شہرت بھی دینی ہے تو عزت والی ہو. آیا نمبر 108, جہالت کفر تک لے جاتی ہے, علم حاصل کرنا ہے. کہ اگر انسان جاہل ہے تو اس کو کفر تک وہ لے جاتی ہے. کہ انسان کتنا بڑا قدم اٹھا لیتا ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا, کیوں علم نہیں ہے. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے علم ہونے کے باوجود ہم وہ قدم اٹھا رہے ہوتے ہیں, تو پھر پوچھ زیادہ ہے. ایک علم نہ ہونے کی وجہ سے قدم اٹھایا گیا, اور ایک علم ہونے کی وجہ سے قدم اٹھایا گیا, دونوں میں فرق ہے. تو یہ اس کے حوالے سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں توحید کی بات کی, عقلی دلائل اس کے دیے, ظاہری اور اندر کے دلائل دے کے اللہ تعالیٰ نے بتایا. انسان کو کہا کہ اپنی بصیرت کو دیکھو, جیسے ابھی آپ لوگوں نے بھی بات کی کہ اندر کی بصیرت اور باہر کی بصیرت دونوں پہ بات ہوئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کا احساس ان کو دلایا, اور وہ کتنے حریص تھے کہ لوگ جو ہے وہ ایمان لے آئیں. انہوں نے اس کے لیے حریص ہوتے تھے, تو اس کے لیے ان کو تسلی دی گئی کہ آپ کا کام جو ہے وہ بتا دینا ہے, پہنچا دینا ہے, کرے یا نہ کرے یہ انسان کا اپنا اختیار ہے.
اور جب دلوں پہ زنگ لگ جاتا ہے، دل سیاہ ہو جاتے ہیں، تو انسان سے نیکی کی توفیق چھن جاتی ہے، انسان سے توبہ کی توفیق چھن جاتی ہے، انسان سے نیکیوں میں جو اس کا دل لگا ہوا ہوتا ہے اس سے انسان پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور ایسے پیچھے ہٹتا ہے انسان سمجھتا ہے کہ شاید یہ میرے اپنے اختیار میں ہے اس لیے میں پیچھے ہٹ رہا ہوں، کہ جب میں اس پہ پونڈر آن کروں گی کہ اس میں میرا اپنا قصور ہے، میں کیوں پیچھے ہٹ گئی، وہی 24 آورز ہے، لیکن اس کے باوجود میں اتنا کام نہیں کر پا رہی جتنا میں کر رہی تھی۔ وہ نیکی کے کام ہی تھے نا جو سارے چھوٹ گئے، ایک ایک کر کے چھوٹا، یہ ایک دم نہیں چھوٹیں گے، ایک ایک قدم پیچھے ہو گیا آپ۔ آج ایک کام سے انکار کیا، کل کو دوسرے کام سے، پرسوں تیسرے کام سے، آہستہ آہستہ وہ اپنی طرف لیتا آئے گا، مزین کر کے، خوبصورت کر کے آپ کو دکھاتا جائے گا کہ آپ اس سے مختلف ہیں، آپ کا رویہ ان سے مختلف ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے تو اچھے کی تعلیم دینے کے لیے اس کے پاس جا رہے ہیں نا۔ ہوتا کیا ہے کہ جب یہاں پہ امید زیادہ ہوتی ہے نا، وہاں پہ ہم خود بھی آگے سے اگریسو ہو جاتے ہیں، وہ رویہ شو کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا آپ نہیں مانو گے تو ہم بھی نہیں مانیں گے۔ ان کے رویے سے نفرت کرنے کے بجائے ہم اس انسان کو ہی چھوڑ دیتے ہیں، ہم راستہ ہی فرار کا لے لیتے ہیں، حتیٰ کہ آگے ہی آیت آئے گی کہ ہم نے اصلاح کرتے جانا ہے اینڈ تک۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم راستے میں رک جائیں، یہ پھر استقامت تو نہیں نہ ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی ہم سارے مل کے آگے پڑھ لیتے ہیں لفظ بلفظ ترجمہ۔ آپ لوگ بھی پلیز میرے ساتھ پڑھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور لا تسبوا، تم نہ گالی دو، الذین، وہ جنہیں، یدعون، وہ پکارتے ہیں، من، سے، دون اللہ، اللہ کے سوا، فیسبوا، پس وہ برا کہیں گے، اللہ، عدوً، گستاخی، بغیر علم، بے سمجھے بوجھے، کذالک، اسی طرح، زینا لکل، ہم نے بھلا دکھایا ہر ایک، مطلب ہر ایک کو خوبصورت کر کے دکھا دیا، امتن، فرقہ، عملہم، ان کا عمل، ثم، پھر، الی، طرف، ربہم، اپنا رب، مرجعہم، ان کو لوٹنا، فینبئہم، وہ پھر ان کو جتلا دے گا، بما، وہ جو، کانو، تھے وہ، یعملون، عمل کرتے۔ اور گالی مت دو ان کو جن کی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، کیونکہ پھر وہ جالحانہ ضد سے گزر کر اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کریں گے۔ ہم نے اسی طرح ہر طریقہ والوں کو ان کا عمل مرغوب بنا رکھا ہے، پھر اپنے رب ہی کے پاس ان کو جانا ہے، سو وہ ان کو بتلا دے گا جو کچھ بھی وہ کیا کرتے تھے۔ پچھلے ویک کے سبق کا تھوڑا سا ہم جائزہ لیں۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرک کی تردید کی، توحید کے عقلی اور نقلی دلائل پیش کیے۔ ان دلائل کی وجہ کیا تھی کہ انسان میں جو بصیرت پیدا ہوتی ہے وہ تمہارے پاس پہنچ چکی ہے، جو اسے دیکھے گا اسی کی بہتری ہے، جو خود اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھے گا تو اپنی اصلاح کر لے گا، اور جو نہیں دیکھے گا وہ اپنی آنکھیں بند کر لے گا، وہ اندھے پن کا مظاہرہ کرے گا، وہ بال اسی کے لیے ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری جو ہے وہ بتا دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے پہنچا دینا، کوئی زبردستی اس میں نہیں ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ پھر اتمام حجت کے بارے میں بتا دیا گیا کہ یہ آپ کی ذمہ داری تھی، آپ نے اس کو بہترین طریقے سے دوسروں تک پہنچا دیا ہے۔ اب یہ عقل سے کام لیں گے تو اپنی اصلاح کر لیں گے، ان کے لیے دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں بھی فائدہ ہے، اور اگر یہ نہیں کریں گے تو ان کے لیے نقصان ہے۔ کیوں نہیں یہ کر رہے؟ اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ ہٹ درمی کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے، شرک اور بدعقیدگی کی میں مبتلا ہیں، اپنی ذمہ داری کو نبھانا نہیں چاہتے، تو یہ تمہاری بات نہیں مانیں گے۔
تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا گیا کہ آپ اس سے بری ذمہ ہیں، آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں اس غم میں کہ یہ آپ کی بات کو نہیں سنتے۔ پھر یہ بتا دیا گیا کہ کفار سے جو مناظرے کی نوبت آئی، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غصہ اور ناراضگی میں آ کر کفار کے مبودوں کو برا بھلا نہ کہو۔ اب اس کے بارے میں اگلی آیت جو ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ نہ ہو کہ ضد اور عناد کی وجہ سے یہ تم ان کے معبودوں کو برا بھلا کہو اور یہ اپنی جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے اللہ رب العزت کی شان میں گستاخی کریں۔ سورہ نحل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، آپ حکمت اور دانشمندی کے ساتھ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیں۔ اگر بحث مباحثہ اور مناظرہ بھی کرنا پڑے پھر کیا کرو، وجادلہم باللتی ہی احسن، تو بہتر طریقہ جو ہے وہ اختیار کرو۔ اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، اخلاق سے نیچے گری ہوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ کیونکہ اگر آپ ان کے معبودوں کو برا بھلا کہیں گے تو وہ مقابلے میں آپ کے معبود جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے اس کے حق میں گستاخی کر سکتے ہیں نادانی کی وجہ سے۔ اب جو ہے اس آیت جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، آیت نمبر 108، اس کا شان نزول یہ ہے، ابن جریر کی روایت میں آتا ہے، کافی لمبی روایت ہے، اس کا میں ہلکا سا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دوں کہ جب ابو طالب بیمار پڑے اور اندیشہ ان کو ہوا کہ یہ جو مرض ہے کہیں مرض الوفات نہ ہو جائے، تو اشراف قریش جو تھے، جو اب اسلام اور مسلمانوں کی اذیت رسانی میں ایک حد تک آگے بڑھ چکے تھے، کہ اللہ کے نبی کے قتل کے وہ منصوبے بنانے لگے۔ انہوں نے سوچا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کی زندگی میں ہی قتل نہ کر سکے، لیکن اگر ان کی وفات کے بعد یہ قدم اٹھایا تو عام عرب اپنی قومی روایات کے مطابق بہت اس کو ناپسندیدہ خیال کریں گے، ہم سے وہ نفرت کرنے لگیں گے۔ وہ کہیں گے کہ جب تک بنو ہاشم کا سردار زندہ تھا تو یہ ایسا نہ کر سکے، اب آج چچا گیا، انہوں نے بھتیجے کے ساتھ اتنی گری ہوئی حرکت کی۔ اب انہوں نے سوچا کیا کہ ابو طالب کی زندگی میں ہی جا کر اس معاملے کا حل کیا جائے۔ بڑے بڑے سرداران قریش جو تھے، اشراف تھے، ابو طالب کے پاس گیا اور کہا کہ آپ اپنے بھتیجے نے ہمارے بتوں کو ہمارے دین میں مسلسل تنقید پر جو صورتحال پیدا کر رکھی ہے وہ آپ کے سامنے، اور ہم اس کو زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتے۔ بجائے اس کے کہ اس کا خطرناک نتیجہ آپ کے سامنے آئے، آپ ہمارا اس کے ساتھ تصفیہ کروا دیں۔ تصفیہ کہتے ہیں کہ مل بیٹھ کر کسی بات کا نتیجہ نکالنا۔ ہم نہیں چاہتے کہ معاملہ آگے بڑھے، ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے معبودوں پر تنقید کرنا بند کر دے۔ سبحان اللہ، ذرا غور سے سنیں اور اس پہ ذرا غور کریں کہ آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں جو رسم رواجیں یا ہم شرک کر رہے ہیں اس کے بارے میں بات نہیں کرنا، جو اور مرضی کرتے رہو۔ خیر، وہ ہمارے معبودوں پر تنقید کرنا بند کر دے، ہمارے دین کو غلط کہنا چھوڑ دے، وہ اس بات پر معاہدہ کر لے کہ وہ ہمارے معبودوں کو کچھ نہیں کہے گا، اور ہمارے دین کی تنقید کا نشانہ بھی نہیں وہ بنائے گا، تو پھر ہم اس کے معبود اور اس کے دین کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے۔ وہ اپنا راستہ اختیار کرے، ہم اپنا راستہ اختیار کریں گے، ہم اس کے ساتھ الجھیں گے نہیں، وہ ہمارے ساتھ الجھنا چھوڑ دیں۔ ابو طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا، دیکھو قریش کے بڑے بڑے سرداران قریش جو ہیں وہ میرے پاس آئے ہیں، وہ تم سے بات کرنا چاہتے ہیں، ان کی بات غور سے سنو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ کیا آپ کیا چاہتے ہیں؟ سرداران قریش جو گئے تھے نا، بڑے بڑے لوگ، ان سے پوچھا۔ انہوں نے کہا، ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ ہمارے معبودوں کو چھوڑ دیں، ان کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں، ہم آپ کے معبود کو اور آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، اس طرح باہمی مخالفت ختم ہو جائے گی۔ اچھا، اگر ہم ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ ہولی کرو، راکھی کرو، مہندیاں کرو، برتھ ڈیز کرو، اپٹن مناؤ، مکس گیدرنگ کرو، کہتے ہیں نا مکسی میں ڈالو اور اس کی سمودی بناؤ اور کھا جاؤ، ہمارا یہ رویہ ہوتا۔ لیکن دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا۔ اللہ کے نبی نے کہا، اچھا یہ بتاؤ، اگر میں تمہاری ساری باتیں مان لوں تو کیا تم ایک کلمہ کہنے پر تیار ہو جاؤ گے؟ یہ ایک کلمہ کہنے کے بعد تم عرب تو کیا عجم کے بھی مالک ہو جاؤ گے، ساری دنیا تمہاری مطیع و فرمانبردار ہو جائے گی۔ ابو جہل فوراً بولا، ہم ایک کلمہ نہیں، ہم ایسے 10 کلمے پڑھنے کے لیے تیار ہیں، بتاؤ وہ کلمہ کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہا لا الہ الا اللہ۔ یہ سنتے ہی وہ لوگ بھڑک اٹھے۔ ابو طالب نے اپنے بھتیجے سے کہا اس کلمے کے سوا کوئی اور بات کہو، کیونکہ وہ تمہاری قوم کے ان کی قوم جو ہے اس کلمے سے گھبرا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان، آپ سب کو یہ بات معلوم ہے، بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان میں تو اس کلمے کے سوا کوئی اور دوسرا کلمہ نہیں کہوں گا۔ اگر میں اور آپ ہوتے تو ہم کیا کہتے ہیں، چلو پہلا کلمہ نہیں دوسرا پڑھ لو، تیسرا پڑھ لو، پڑھو تو صحیح۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اگر یہ لوگ آسمان سے آفتاب لا کر میرے ایک ہاتھ پہ رکھ دیں اور میں تب بھی اس کلمے کے سوا کوئی دوسری بات نہیں کہوں گا۔ آج ہم کتنے خود غرض ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم ہمارے معبودوں کو برا بلا کہنے پہ سے باز آ جاؤ، ورنہ ہم بھی تمہارے معبود کو گالیاں دیں گے اور آپ کو بھی، نعوذ باللہ۔ اس پر پھر جب ہے یہ آیات نازل ہوئی جو آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھنے جا رہے ہیں، اس پہ غور و فکر کریں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں ہمارے لیے آسانی پیدا فرما دے اور بہترین جو ہے اس کو لینے والے بن جائیں۔ ہم خود غرض نہ بنیں، بلکہ اس مقصد کو، اس کا جو میننگ ہے، اس کے مطلب کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور نہ برا بھلا کہیں ان کو جن کی مشرکین اللہ کی سوا پرستش کرتے ہیں۔ اللہ زینہ سے معبود باطلہ جو ہے ان کے یہ مراد لیا گیا ہے کہ جن کو یہ مشکل کشا سمجھتے ہیں، حاجت روا سمجھتے ہیں، جن کو یہ ہر مشکل میں پکارتے ہیں۔ فرمایا اگر ان کو برا بھلا کہا گیا تو یہ لوگ کیا کریں گے، چڑھائی کریں گے، ضد میں آ جائیں گے، عناد میں آ جائیں گے۔ کس وجہ سے؟ اپنی ضد کی وجہ سے، اپنی نادانی کی وجہ سے، کہیں ایسا نہ ہو فَسَيُسَبُّ اللَّهَ، پس وہ اللہ کو بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیں کہ ان کی نادانی اور بیوقوفی کی وجہ سے ہم نہیں چاہتے کہ یہ اللہ کی شان میں گستاخی کریں جو کہ معبود برحق ہیں۔ عدوًا، حد سے تجاوز کرتے ہوئے، بغیر علم، نادانی اور جہالت کی وجہ سے، کہ مشرکین مکہ اپنی جہالت کی وجہ سے قرآن پاک جبرائیل علیہ السلام کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں وہ گستاخی کرتے تھے۔ اسی لیے حکم ہوا کہ ان کے باطل خداؤں کو بھی برا بھلا نہ کہو، کہ مکی زندگی کے دوران مشرکین کا غلبہ تھا، اس لیے وہ ہر ہیلے بہانے سے ایمان والوں کو تنگ کرتے تھے۔ ان کے شر سے بچاؤ کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نماز کا بھی، آپ کو یاد ہوگا کہ نماز کی قرت کے حوالے سے بھی بنی اسرائیل کی آیت آتی ہے نا، وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تَخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، کہ آپ نہ تو اتنی آواز بلند سے تلاوت کریں کہ مشرکین کی طرف سے شرکا کو خطرہ ہو، اور نہ اتنی آہستہ پڑھیں کہ اپنے ساتھی بھی نہ سن سکیں۔ ان دونوں حالتوں میں اعتدال کا راستہ اختیار کرو۔ اب یہاں پہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معبود باطلہ کو برا کہنے سے منع فرمایا ہے۔ کفر، شرک، کبیح جرم کی تردید کا فریضہ انجام دیتے ہوئے تلقین فرمائی کہ توحید کی دعوت آپ کا فریضہ منصبی ہے، وہ تو آپ نے دینا ہی دینا ہے، لیکن اس میں بھی اخلاق کا جو ہے معیار وہ گرنے نہیں دینا، ایسا طریقہ اختیار نہیں کرنا جس سے کفار اپنے معبودوں کی تحقیر کا پہلو نکال سکیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے والدین کو گالی دیتا ہے وہ ملعون ہے، یعنی کہ صحابہ اکرام نے تعجب کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کون سا شخص ہو سکتا ہے جو کہ اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ فرمایا جب تم کسی کے والد کو گالی دو گے تو وہ تمہارے والدین کو گالی دے گا، اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا سبب تم خود بنو گے، تم نے ہی اپنے والدین کے خلاف یہ رویہ اختیار کیا، تم نے دوسروں کے والدین کو گالی دی، انہوں نے پلٹ کر آپ کے والدین کو گالی دی۔ ہمیں غیر مسلموں پر ہنسنا نہیں چاہیے، ان کی اوٹ پٹانگ جو باتیں ہیں یا اوٹ پٹانگ کام ہیں اس پہ ان کو اشتعال نہیں دلانا چاہیے، اشتعال انگیز باتیں نہیں کرنی چاہیے جس سے یہ ہو کہ وہ ریاکشنری ہو کر ہماری جو شاعر اللہ ہے ان کی تنقید کریں، ہمارے رب جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے اس کی خلاف ورزی کریں، ان کے بارے میں کوئی ایسی بات کریں جس کا سبب میں یا آپ بنیں۔ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں كَذَلِكَ زَيَّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، اسی طرح ہم نے ہر امت کے لیے اس کا عمل مزین کر دیا، اس کے لیے خوبصورت بنا دیا۔ ہر قوم اپنے اعتقادات اور رسم و رواج کو ہی بہتر سمجھتی ہے۔ مشرکین کے نزدیک شرک بھی ایک بہترین اور بہت اچھا کام ہے۔ بدعتی جو ہوتا ہے، بدعت کرنے کو وہ اس پر ناز کرتا ہے۔ کافر اپنے معبودان باطلہ کی جب وہ پوجا کرتا ہے تو اس پر خوش ہوتا ہے۔ ہر امت کا یہ دستور چلا آ رہا ہے،
تو وہ اپنے اپنے اعمال کو اچھا خیال کر کے اس پر عمل کرتے ہیں. ہم نے پیچھے ہی پڑھا نا وَزَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کہ ظاہر اسباب کے سلسلے میں شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے بڑا خوبصورت مزین کر کے ان کو دکھاتا ہے، بڑا اس کو چمکا کے دھمکا کے اور خوبصورت اتنا بناتا ہے کہ انسان جو اس کی خوبصورتی میں ایسے پھنستا جاتا ہے. کوئی جوا کھیلنے کو جو ہے وہ اچھا سمجھتا ہے، کوئی لہو اور لعاب میں مصروف ہے، کوئی شراب نوشی کر رہا ہے، بدعات پر عمل پیرا ہے، قبروں پہ گنبد بنانا شروع کر دیے ہیں، چادریں چڑھانا شروع کر دی ہیں. شیطان کہتا ہے تم بالکل ٹھیک کر رہے، کرتے جاؤ، ایسے ہی کرتے جاؤ، رکنا نہیں ہے. ہر فرقہ اپنے کبھی اعمال کو بھی نہایت اچھے اعمال سمجھ کر ہی انجام دیتا ہے اور نہیں سمجھتا کہ یہ شیطان نے اس کے اعمال پر ڈاکہ ڈال دیا ہے کہ شرک کی جتنی بھی اقسام ہیں سب نیکی اور کار ثواب سمجھ کر ہی انجام دی جاتی ہیں. کوئی بھی انسان جب بھی یہ کام شروع کرتا ہے تو وہ نیکی سمجھ کر ہی بدعت کو سٹارٹ کرتا ہے. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ کہ اختلاف نپٹنے کی کوئی صورت نظر آتی ہے؟ یہ اس طرح چلتے رہیں گے. سورہ حج میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما کنتم فیہ تختلفون کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قطعی فیصلہ کر دیں گے اس چیز میں جس میں یہ اختلاف کرتے تھے. کہ اتنی ضروری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین حق اور اس کے دلائل کو بالکل واضح کر دیا. جو شخص منصف مزاج ہوگا وہ ذرا بھی غور کرے گا تو حقیقت اس کے سامنے آ جائے گی. سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قد تبین الرشد من الغی کہ نیکی اور بدی میں امتیاز ہو چکا ہے، لہٰذا کسی کو اشتباہ باقی نہیں رہنا چاہیے، کسی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا فرمایا تھا؟ خوب اچھی طرح سن لو، اب کوئی بات مخفی نہیں رہنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا یا علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی سورہ یوسف میں بھی بصیرت پر ہوں اور میرے پیروکار بھی بصیرت پر ہیں. اب کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہا. ہمیں یقین ہے کہ ہمارا عقیدہ، ہمارا عمل، طور طریقہ بالکل برحق ہے. ہم اندھیرے میں نہیں ہیں بلکہ بصیرت پر ہیں. تاہم ہر مذہب، ہر فرقہ یہی دعویٰ کرتا ہے کہ وہ حق پر ہے، خواہ وہ کافر ہو، شرک کر رہے ہوں، بدعات کر رہے ہوں. ہر امت کے ذہن میں ان کے اعمال ان کو مزین کر کے وہ دکھاتا ہے. دیکھیں ہر امت، ہر گروہ اپنی جگہ پر اچھا ہی کام کر رہا ہے. جتنے بھی دین ہیں ان کے اندر جتنے بھی ریچولز ہیں ان کو کتنی پابندی سے وہ کرتے ہیں، حالانکہ ان سے حاصل کچھ بھی نہیں ان کو ہوتا سوائے گناہ کے. لیکن ان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بنا ہوا. کسی کو آپ ٹوک کے دیکھیں، کسی کو کچھ کہہ کے دیکھیں، وہ مرنے مرانے تک چلے جائیں گے لیکن اپنے ان ریچولز کو سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور معاشرے میں اتنی چیزیں طول پکڑ چکی ہے کہ اگر آپ کسی کو سمجھاتے ہیں وہ مینٹلی اور ذہنی طور پہ اتنے مضبوط ہو چکے ہیں کہ وہ بات کو ماننا ہی نہیں چاہتے. پھر آگے فرمایا ثم الی ربہم مرجعہم کہ سب کو اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، اسی کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ پس وہ مبتلا کر دیے گئے وہ باتیں جو وہ کیا کرتے تھے، اسی میں ان کو مبتلا کر دیا گیا جو باتیں وہ کرتے تھے کہ سب لوگوں کے اعمال ان کے سامنے رکھ دیے جائیں گے قیامت والے دن اور کہا جائے گا یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں نے گن کر تمہارے لیے رکھ چھوڑا ہے، اب ان کو بھگتو. تو جس طرح انسان کی پیدائش اور اس کا اپنا وجود قطعی ہے، اسی طرح جزائے عمل بھی لازم و ملزوم ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اس کو اس کا پرپس دکھایا اور اس کو بتا دیا کہ میں جزا کا عمل جو ہے قیامت والے دن ضرور آئے گا. اس امتحان سے ہر ایک کو گزرنا ہے، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا. کوئی بوڑھا ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی جوان ہے، کوئی شہید ہے، کوئی پیغمبر، ہر ایک کو اس سے گزرنا ہے. دین کے نام پر الٹی سیدھی حرکتیں کرنا اور ان کو یہ سمجھ کر کرنا کہ یہ بہت ضروری ہیں، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوتا. تو پھر قیامت والے دن جو لوگ سمجھتے نہیں ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ جب ان کے ہی اعمال ان کے سامنے لا کے رکھ دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ ذرا دیکھو اپنے اعمال اور اپنا جائزہ لو، یہ تم کرتے آئے ہو. پھر انسان کیا کرے گا؟ وہاں پر بھی کوشش کرے گا کہ نعوذ باللہ اللہ کو دھوکہ دے کہ میں تو یہ عمل کرتا ہی نہیں تھا.
تو اللہ تعالیٰ پھر گنے گنائے وہ ساری کی ساری چیزیں لا کے انسان کے سامنے رکھیں گے. روٹ ورڈ کیا ہے؟ تصبو، سین با سے ہے. وہ رسی جسے درخت پر چڑھا جاتا ہے، درخت کے اوپر چڑھا جاتا ہے، دوسری شے تک رسائی کا ذریعہ ہے. شاہراہ کے لیے آتا ہے، فحش گالی دینا اس کے لیے آتا ہے، جوش میں آ کر گستاخی کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. زینہ زا یا نون سے ہے، زینت حسن ادب، کسی چیز کے حسن کو ظاہر کرنا جسے محسوس کیا جا سکے. مرجعہم را جیم عین رجع سے ہے، لوٹنا یا پلٹنا. پرندے کا اپنی جماعت سے علیحدہ ہونے کے بعد پلٹنا اس کو کہا جاتا ہے. باز آنے کے لیے آتا ہے، راہ تلاش کرنے کے لیے آتا ہے. پھر فینبئہم، نون با حمزہ، نبع اور نون با حمزہ، مفید خبر، غلبہ، ظن حاصل ہونا، ایسی خبر جس میں کذب کا احتمال نہ ہو، اور غیب کی خبریں اس کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے. تفسیر کے نکات سے 108 آیا سے ہم نے کیا سیکھا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں ان کو برا بھلا کہنے کی ممانعت یہاں پہ کہی جا رہی ہے کہ ایسا نہ کرو کہ وہ بھی حد سے تجاوز کر جائیں اور سمجھے کہ حد سے تجاوز کرنے کے بعد اللہ کو برا بھلا کہنے لگیں. ہر گروہ کے عمل کو اللہ نے اس کے لیے خوشنما بنا دیا، اس کے لیے مزین کر رکھا ہے. سب کو اپنے پروردگار کی طرف پلٹ کر جانا ہے. اس وقت وہ اللہ سب کو بتا دے گا جو وہ کرتے رہے ہیں. یہ ہدایت اس لیے کی گئی کہ شرک پر تنقید کی وجہ سے مسلمان کہیں حدود سے تجاوز نہ کر بیٹھیں. حدیث لے لیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے 263. سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے ہے گالی دینا اپنے ماں باپ کو. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کیا کوئی گالی دیتا ہے اپنے والدین کو یا اپنے ماں باپ کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں دیتا ہے. کوئی گالی دیتا ہے دوسرے کے باپ کو، پھر وہ گالی دیتا ہے اس کے باپ کو، اور یہ گالی دیتا ہے اس کی ماں کو، وہ گالی دیتا ہے اس کی ماں کو. مطلب کہ جو کسی کے والدین کو، کسی کی ماں کو یا باپ کو گالی دیتا ہے تو بدلے میں وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے. یہ اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. جھوٹے خداؤں کو برا نہیں کہنا، جہالت کے کاموں سے بچنا ہے. جہالت کفر تک لے جاتی ہے. اللہ کے سامنے حاضری سے ڈرتے رہنا ہے. ہم نے سیکھا کیا ہے اس آیت سے؟ اللہ کی صفات کا صحیح علم نہ رکھنے والے حدود اللہ سے تجاوز اور جھوٹے خداؤں کی حمیت میں سچے خدا کی تکذیب کرنے والے ہیں. آج کے دور میں کارٹونز اور ویڈیوز کے جواب میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اپنی حدود سے آگے بڑھنے کا نتیجہ ہے، کیونکہ ہم ریئیکشنری ہو جاتے ہیں نا فوراً سے. ہم سب کو ایک دن جواب دہی کے لیے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. وہاں جیسا عمل کیا گیا ویسا اجر مل جائے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا دنیا میں ہم کچھ اور کر رہے ہیں اور آخرت میں ہمیں اس کا اجر جو ہے کچھ اور دیا جائے. آیت نمبر 109 کہ سب سے بڑا معجزہ خود قرآن کریم ہے. یہی معجزہ ایک حق کے طلبگار کے لیے کافی ہوتا ہے. با محاورت لفظ با لفظ ہم ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. وَأَقْسَمُوا، اور وہ قسم کھاتے ہیں، باللہ اللہ کی، جہد ایمانہم، تاکید سے، لئن البتہ اگر، جاءتہم ان کے پاس آئے، آیتن کوئی نشانی، لا یؤمنن تو ضرور ایمان لائیں گے، بیہا اس پر، قل آپ کہہ دیں، انما کہ الآیات نشانیاں، عند اللہ اللہ کے پاس، وما اور کیا، یشعرکم خبر نہیں، انہا کہ وہ، اذا جاءت جب آئیں، لا یؤمنون ایمان نہ لائیں گے. با محاورہ ترجمہ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَا يُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ. اور ان لوگوں نے قسموں میں بڑا زور لگا کر
اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو وہ ضرور ہی اس پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں سب اللہ کے قبضے میں ہیں، اور تم کو اس کی کیا خبر وہ نشانیاں جس وقت آ جائیں گی یہ لوگ تب بھی ایمان نہ لائیں گے۔ اب مشرکین کے مطالبے کا ذکر فرما دیا کہ وہ اپنی مرضی کی نشانیاں دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس سلسلے میں بتا دیا گیا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ کہ اللہ کے نام کی بڑی پختہ قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں لَإِن جَاءَتْهُمْ آیَاتٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا، اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو وہ ضرور ایمان لے آئیں گے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کی خواہش کے مطابق معجزے پیش کیے جائیں، جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے عصا کا معجزہ پیش کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کر کے دکھایا، صالح علیہ السلام نے پتھر سے اونٹی کو نکلوایا۔ اگر اس طرح کی نشانیاں ظاہر ہو جائیں تو ہم ایمان لانے کے لیے ایمان کو قبول کر لیں گے، ایمان لانے کے لیے ہم حاضر ہیں۔ مومن لوگ بھی چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مرضی کا کوئی معجزہ ظاہر فرما دے تو شاید یہ لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں اور ہر روز کا جھگڑا ختم ہو جائے، لیکن مشرکین کا مطالبہ تھا کہ صفا کی پہاڑی کو سونے کا بنا دیا جائے۔ ان کا ایک مطالبہ یہ تھا کہ مکے کی سرزمین کو اللہ تعالیٰ سے کہو کہ اس کو ہموار کر دے، وہاں پہ نہریں جاری ہوں، کھیتی باڑی ہو۔ مسند احمد کی حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مطالبات کی منظوری کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں درخواست بھی پیش کی، تو مالک الموت نے جواباً فرمایا آپ چاہیں تو صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دیا جائے گا، تاہم اگر انہوں نے پھر بھی انکار کیا تو پھر میں فوری طور پر سخت سے سخت سزا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر آپ پسند کریں تو ان کی فرمائش پوری کرنے کی بجائے ان پر توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہوں تاکہ کبھی نہ کبھی ایمان لے آئیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب دیکھیں، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا مولا کریم مجھے یہ بات پسند ہے کہ ان کے منہ مانگی فرمائش پورا کرنے کی بجائے ان پر توبہ کا دروازہ کھلا رکھا جائے۔ سورہ المائدہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، تو ایسی سزا دوں گا کہ دنیا میں کسی کو ایسی سزا نہ ملی ہوگی کہ جن لوگوں نے نافرمانی کی انہیں اللہ تعالیٰ نے فوری سزا میں بھی مبتلا کر دیا، ان کی شکلیں مسخ کر دی گئی، ہم پڑھتے آ رہے ہیں نا، اور پھر وہ ہلاک کر دیے گئے۔ فرمایا یہ لوگ پختہ قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں معجزات پا کر فوراً ایمان لے آئیں گے، بلکہ کیا یہ ایمان نہیں لانے والے۔ فوراً کہہ گیا قل، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما الآیات عند اللہ، بے شک نشانی کا ظاہر کرنا تو اللہ تعالیٰ کی مشیت میں موقوف ہے، کہ یہ اللہ کی مشیت سے ہے۔ اس نے اس سے پیشتر جو ہے سینکڑوں معجزات ظاہر کیے، فرمائشیں پوری کی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات کا پابند نہیں ہے کہ ہر ایک کی خواہش مند کی خواہش کو پورا کیا جائے، اس کے جس طرح ان کی خواہش ہے اس کے مطابق ان کو نشانیاں دی جائیں۔ البتہ وہ اپنی حکمت کے مطابق جب ضرورت ہوتی ہے وہ معجزہ دے دیتا ہے، کوئی نہ کوئی معجزہ ظاہر کر دیتا ہے، مگر وما یشعرکم، تم حقیقت حال سے واقف نہیں ہو، تم سمجھتے ہو کہ نشانی دے کر فوراً تمہیں یہ ایمان لے آئیں گے، بلکہ یہ ہرگز ایسا نہیں کریں گے۔ اللہ ان کی اندر کے حالات کو خوب جانتا ہے۔ تمہیں کیا معلوم انہا اذا جاءت لا یؤمنون، کہ جب وہ نشانیاں آ جائیں تو یہ لوگ ایمان ہی لے آئیں گے۔ گرچہ یہاں پر جو الفاظ لا یؤمنون آیا ہے نا، مفسرین کہتے ہیں کہ لا جو ہے وہ زائدہ ہے، لا صلہ اس کو کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ معنی اس کا یہ کہتے ہیں تمہیں کیا معلوم کہ نشانی دیکھ کر وہ ضرور ایمان لے آئیں گے۔ اس کی مثال اسی طرح ہے جیسے وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، سورہ انبیاء میں ہے کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کیا حرام ہے کہ وہ لوٹ کر آئیں، یہاں پر بھی لام زائدہ ہے۔ انا جو ہے لعل کے معنی میں یہاں پہ آ رہا ہے کہ انا کا یہ معنی لیا جائے گا یہاں پہ کہ شاید، تم کو کیا معلوم کہ شاید یہ نشانیاں دیکھ کر بھی مان لے آئیں۔ اب یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا مقصود تھا کہ اگر ان کی خواہشوں کے مطابق ہم چلتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت ہے، جب جہاں جس وقت چاہتا ہے
وہ معجزہ دے دیتا ہے کہ کسی بھی انسان کی خواہش پہ وہ معجزے نہیں دیتا، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح جو ہے ان کو یہ بتا دیا کہ یہ میرے اختیار میں نہیں، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ آیت روٹ ورڈز آیت نمبر 109 کے جاءتہم جیم یا حمزہ، کسی چیز کا باسہولت آنا، کسی کام کا مقصد اور ارادہ کرنا۔ آمد کے لیے آتا ہے، حد سے تجاوز کرنے کے لیے آتا ہے، حق کا آنا اس کے لیے آتا ہے۔ آیتن حمزہ یا خبر یا جزا کے لیے آتا ہے، نشانی یا علامت کے لیے آتا ہے، ایک چیز کو دوسری سے بدلنا اس کے لیے آتا ہے، تمیز کرنے کے لیے آتا ہے۔ یشعرکم شین عین را، بال کے لیے آتا ہے، بال کی طرح باریک علم حاصل کرنے کے لیے آتا ہے، حواس کے لیے آتا ہے، عقل کے لیے آتا ہے، وہ لباس جو انسان کے جسم کے ساتھ رہے اس کے لیے آتا ہے۔ تفسیری نکات میں ہم نے کیا سیکھا ہے کہ مشرکین کا معجزہ، مانگ کر ایمان لانے کی قسمیں کھانا، ہر طرح کے معجزے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ سب سے بڑا معجزہ خود قرآن کریم ہے، یہی معجزہ ایک حق کے طلبگار کے لیے کافی ہونا چاہیے، مگر انکار کرنے والے معجزے دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ نہ ماننے والوں کے پاس 100 بہانے ہوتے ہیں، جنہوں نے ماننا ہی نہیں ہوتا، کہ ایمان کے کمزور معجزوں کے انتظار میں رہتے ہیں، اور تکبر کرنے والے نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے۔ ہم نے سیکھا کیا ہے؟ ہمیں معجزات کے انتظار میں وقت ضائع کرنے کی بجائے عمل کرنے پر توجہ رکھنی ہے۔ یہ زندگی ہمارے پاس مہلت عمل ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کرنی ہے۔ اس مہلت عمل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے توبہ استغفار کر کے اپنے بوجھ یہیں پہ ہلکے کرتے جانا ہے۔ ہمارے پاس قرآن پاک سب سے بڑا معجزہ ہے، قرآن کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ آیت نمبر 110، نیکیوں سے دوری دلوں کو سیاہ کر دیتی ہے۔ لفظ با لفظ ترجمہ، وَنُقَلِّبُ، اور ہم الٹ دیں گے، أَفْئِدَتَهُمْ، ان کے دل، وَأَبْصَارَهُمْ، اور ان کی آنکھیں، کما، جیسا کہ، لم یؤمنوا، ایمان نہیں لائے، بیہی، اس پر، اول مرتن، پہلی بار، ونذرہم، اور ہم چھوڑ دیں گے انہیں، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، وہ بہکتے رہیں۔ محاورہ ترجمہ، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم بھی ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسا کہ یہ لوگ اس پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے، اور ہم ان کی سرکشی میں حیران رہنے دیں گے، کہ ان کو ان کی سرکشی میں گم ہی رہنے دیں گے، وہ حیران پریشان رہیں گے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اہل ایمان کو تسلی دی جا رہی ہے، تم یہ نہ خیال کرو کہ نشانیاں دیکھ کر یہ ایمان لے آئیں گے۔ حقیقت یہ ہے، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، کہ ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو آنکھوں پر پٹیاں ہم ڈال دیتے ہیں۔ جب کوئی شخص ضد اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے دل پر، اس کی آنکھوں پر اس طرح سے اس کے دل پلٹ دیتے ہیں، اس کی آنکھیں پلٹ دیتے ہیں کہ وہ صحیح بات سمجھ ہی نہیں سکتا، آنکھوں سے وہ دیکھ ہی نہیں سکتا، اگر دیکھنا بھی ہے تو وہ نظر انداز اس کو کر دیتا ہے۔ دل کے پلٹ دینے سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیا کرتے تھے نا، کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین کی طرف پلٹ دے۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ برائی کرنے کے بعد مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جانا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دل ہی پلٹ دے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، سورہ انفال میں، بے شک اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان رکاوٹ ڈال دیتا ہے، پھر یہ نیکی کی طرف جا نہیں سکتا۔ ہر وقت محتاط رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو ایسا پلٹے کہ وہ نیکی طرف آ ہی نہ سکے، اللہ نہ کرے۔ اور ظاہر ہے کہ جو ہر درمی کا رویہ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پلٹ دے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ جو لوگ نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے، ہم ان کے دلوں کو اور آنکھوں کو پلٹ دیتے ہیں۔
وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھ پاتے، وہ سنتے ہوئے نہیں سن پاتے، ان کے دل اس کی تصدیق کرتے ہیں لیکن وہ تصدیق نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے وہ نیکی سے محروم رہ جاتا ہے۔ کما لم یؤمنوا بہ اول مرۃ، جیسا کہ وہ پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے تھے، جس طرح ابتدا میں انہوں نے اسلام قبول نہ کیا، اب نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان وہ نہیں لائیں گے۔ ان کو چاہیے تھا کہ جب پہلی دفعہ قرآن پیش کیا گیا تھا تو فوراً اس کو قبول کر لیتے، ایمان لے آتے، مگر انہوں نے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا، جس کی وجہ سے ہم نے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں کو پلٹ دیا۔ اب یہ ہر بار انکار ہی کریں گے۔ اسی چیز کے متعلق ہم نے پڑھا ہے نا، سورہ البقرہ میں پڑھ کے آ چکے ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر جو ہے وہ ٹھپا لگا دیا ہے۔ سورہ مطففین میں کیا آتا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پر زنگ چڑھ چکے ہیں، وہ زنگ آلود ہو چکے ہیں، وہ گندے ہو چکے ہیں۔ پھر فرمایا بل طبع اللہ علیہ بکفرہم، سورہ النساء میں، کہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگائی۔ اللہ تو ظلم نہیں کرتا، یہ ان کی اپنی حرکتیں ہیں جو ان کے دل سیاہ ہو رہی ہیں، دلوں پہ زنگ لگ رہی ہیں، وہ نیکیوں سے پیچھے ہٹ رہی ہیں۔ آپ یہ راہ راست پر نہیں آ سکتے، ان کا ٹھکانہ اب جہنم ہے، وہ جہنم میں جائیں گے، یہ راستہ انہوں نے خود چنا ہے۔ پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے، نشانیوں کو دیکھ کر ایمان لے آؤ، نشانیوں کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے، اس پہ امید، پھر کیا امید باقی رہ جاتی ہے؟ وَنَذَرُهُمْ، اور ہم ان کو چھوڑتے ہیں، فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، یہ اپنی ہی سرکشی میں بھٹکتے جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہم نے منکرین کو اسی حالت میں چھوڑ دیا، یہ بھٹکتے رہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا فریضہ ادا کرتے رہیں، آپ اپنی ذمہ داری ادا کرتے رہیں، ان کو تبلیغ کرتے رہیں، ان سے ہمدردی اور خیر خواہی کا سلوک کرتے رہیں، مگر ان کی طرف سے مسلسل انکار سے دل برداشتہ نہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ خود ہی ان سے نپٹ لے گا۔ اور یہ پیغام میرے لیے اور آپ کے لیے بھی یہی ہے کہ اللہ کے دین کا پیغام میں نے پہنچاتے رہنا ہے، یہ فریضہ میں نے ادا کرنا ہے، میں نے تبلیغ دوسروں کو کرنی ہے، اس میں ہمدردی اور خیر خواہی کا پہلو اپنے سامنے رکھنا ہے۔ کوئی مان لے گا تو ٹھیک ہے، نہیں مانے گا تو میں نے یہ کام مسلسل کرتے رہنا ہے، انکار کے باوجود کرتے رہنا ہے، میں نے دل برداشتہ نہیں ہونا۔ یہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ خود ہی ان کے ساتھ نبھے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دل اور نگاہیں اللہ تعالیٰ پھیر دیتا ہے نا، اللہ کے اختیار میں ہے، جب وہ چاہے گا ان کے دلوں کو پھیر دے گا۔ اور نشانیاں دیکھ کر بھی یہ ایمان نہیں لے کے آتے تو یہ ان کا اپنا قصور ہے، یہ بطور سزا۔ جب کوئی اللہ تعالیٰ کی ایک بات کو نہیں نہ مانتا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں، ایک کے بعد دوسرا نقطہ، دوسرے کے بعد تیسرا نقطہ، ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ وہ دل پھر انسان کا سیاہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، انسان جب ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ اسے ایک اور نیکی کرنے کی توفیق دے دیتے ہیں، اور اگر جب وہ برائی کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ دھبا یا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، وہ سارا دل جو ہے وہ آہستہ آہستہ سیاہ ہونے لگتا ہے، اور انسان سے نیکی کی توفیق جو ہے وہ اس طرح چھنتی جاتی ہے، وہ پیچھے رہتا جاتا ہے۔ ہمیں دل برداشتہ نہیں ہونا، نہ ہی اپنے تعلقات کو ہمیں خراب کرنا ہے، بلکہ ان کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کرنی ہے۔ جب ہمیں ایسے کسی لوگوں کے ساتھ پلہ پڑتا ہے نا تو ہم کیا کریں، ان سے دل برداشتہ نہ ہو، ہم فوراً سے دل برداشتہ ہو جاتے ہیں۔ ہمیں دل برداشتہ نہیں ہونا، ان کے ساتھ تعلقات کو خراب نہیں کرنا، ان کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کرنی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ ہماری خیر خواہی اور ہمدردی کو دیکھ کر ایمان لے آئیں۔ سب سے زیادہ ہمارے رویے سے لوگ افیکٹ ہوتے ہیں، ہمارے اخلاق سے وہ متاثر ہوتے ہیں، سب سے زیادہ لوگ جو ہوتے ہیں۔ ان کا انکار نہیں بلکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، ان کی ہٹ درمی، ان کی ضد کی وجہ سے انسان جب ہر صحیح بات کو صحیح رخ میں دیکھنے کی بجائے غلط رخ میں دیکھتا ہے نا تو انکار کے راستے وہ نکال ہی لیتا ہے۔ دیکھیں، انسان جب غلط کام کرتا ہے تو پھر اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم خود بھی دیکھ لیں، جب ہم غلط کرتے ہیں ہم صفائیاں بیان کرتے ہیں، ستھرائیاں دیتے ہیں، وضاحتیں دیتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں، اصل میں ایکچولی ایسے نہیں تھا، ایسے ہے، ایسے نہیں، ایسے، یہ سارے کام ہم کرتے ہیں نا۔ تو جب کوئی انسان غلط کام کرتا ہے نا تو اس کی جسٹیفیکیشن دینا شروع کر دیتے ہیں لوگ۔ ہدایت سے گمراہی کی طرف جانے کا راستہ بندے سے شروع ہوتا ہے اور ابتدا انسان کی طرف سے ہوتی ہے۔ وہ دل پھیرنا چاہتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کو حق سے پھیر دیتا ہے، کیونکہ وہ خود اس کی رضا اس میں شامل ہوتی ہے. کیونکہ ہدایت سے گمراہی کی طرف جانے کا راستہ بندے سے ہی شروع ہوتا ہے نا، ابتدا انسان ہی کرتا ہے اس کی. وہ دل کو پھیرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے، حق سے پھیرنا چاہتے ہو اپنے آپ کو تو پھیر لو. اللہ تعالیٰ کھرے بندوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا، یہ اپنے دماغ میں رکھ لیں. اللہ کو اپنے بندے، اپنے ہیرو کی قدر کرنی آتی ہے، خیر خود ان کے پاس پلٹ کر آتی ہے. اس طرح کبھی کبھی بندہ اصلی میں نقلی ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوسروں کی اصل کی وجہ سے وہ بھی اصلی لگنے لگتا ہے، لیکن اللہ کی شان دیکھیں، وہ اس وقت تک حساب کتاب نہیں کرے گا جب تک ہر بندہ اپنی اصل پر واپس نہیں آ جائے گا. دیکھیں کیسے اصل میں نقلی، کئی ایماندار اصلی ہوں گے، کئی دیندار اصلی ہوتی ہیں. ہم ان کی محفل میں جانا شروع کر دیتے ہیں، ہمارا دل میں کھوٹ ہوتا ہے، لیکن ہم بھی انہی کی طرح لگنے لگ جاتے ہیں نا. تو یہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ جب تک ہر بندہ اپنی اصل پر نہ آ جائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تب تک اس کا حساب نہیں لیں گے. مثالیں بے شمار ہیں. فرعون کے گھر میں دیکھ لیں، ابراہیم علیہ السلام کا باپ، نوح علیہ السلام کا بیٹا، لوط علیہ السلام کی بیوی. ہمیں بہت سی ایسی مثالیں مل جاتی ہیں سیرت سے. ہمارا ایمان اتنا نہیں ہوتا، بس ایمان والوں میں رہ کر ویسے ہی لگنے لگ جاتے ہیں ہم لوگ. عام حالات میں ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ہم سے اللہ راضی ہے کہ نہیں ہے. جب اچانک چوٹ پڑتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کبھی کہ ہم کتنے پانی میں ہیں. کبھی تنہائی میں اپنا حال پوچھیں، اپنا جائزہ لیں، کبھی محفل میں، کبھی دکھ میں، کبھی سکھ میں. پوچھے تو صحیح اپنے آپ کو چیک تو کریں، پھر ہمارا جو ہے اصل ہمارے سامنے آئے گا، ہم کیا ہیں. علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ نے جاننا ہے، معلوم کرنا ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہے کہ نہیں، اس کی 3 نشانیاں ہیں. اگر آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ان کو نوٹ کر لیجئے پلیز، کہ اللہ تم سے راضی ہے کہ نہیں. تم اپنے آپ کو چیک کرو کہ تمہارا دل نیکیوں کی طرف راغب ہے، نیکیاں کرنا چاہتا ہے. اگر ایسا ہے تو یہ اللہ کی رضا کی نشانی ہے. دوسرا، جس کے لیے اللہ شرح صدر کر دیتا ہے نا، جس کا دل کھول دیتا ہے، اللہ اس کے لیے نیکیاں کرنا آسان کر دیتا ہے. علم والوں سے محبت ہو جاتی ہے اس کو. اب دیکھیں، ایک نیکیاں کرنے کو دل کرتا ہے، دوسری چوائس یہ ہے کہ ہاں نیکیاں کرنے کو دل کرتا ہے، کیا میرا شرح صدر ہوتا ہے، کیا میں نیکی محبت سے کرتی ہوں، کیا میں علم والوں سے محبت کرتی ہوں. اور تیسری، کیا دوسروں کے لیے نفع مند ہوں، میں کسی ایک کو میں فائدہ پہنچاتی ہوں، کسی کو مجھ سے نفع ہو رہا ہے. اگر آپ میں یہ 3 چیزیں ہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ آپ سے راضی ہے. دیکھیں، جب کوئی قوم طغیانی اور سرکشی میں مبتلا ہو کر مسلسل اپنی خواہشوں کی قیدی بن کے رہ جاتی ہے نا، تو اس کی دماغی قوتیں، دل کی توانائیاں اور ان کی بصیرتوں کو زنگ لگ جاتے ہیں. یہ بات یہاں پہ کی جا رہی ہے. دوبارہ دہرا دیتی ہوں، دماغی قوتوں کو، قلبی توانائیوں کو اور بصیرتوں کو زنگ لگ جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتی ہیں، کسی کے کام نہیں ہوتی. نہ انسان خود اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، نہ دوسرا انسان کو اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اس وقت اللہ کا قانون حرکت میں آتا ہے کہ اسے ایمان سے محروم کر دیا جاتا ہے. اللہ نہ کرے کہیں ایسا ہو کہ ہمیں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان سے محروم کر دیں. مجھے اپنے دل کو دیکھنا ہے کہ میری دماغی قوتیں کہاں پہ جا رہی ہیں، میری دلی توانائیاں کہاں پہ لگ رہی ہیں، میری بصیرتوں کہاں پہ، میں کیا دیکھ رہی ہوں. کیا اللہ کی نشانیاں دیکھ کے میں اللہ پہ ایمان لاتی ہوں، میرا ایمان پختہ ہوتا ہے. کیا میرے ایمان میں یہ اضافے کا سبب بنتی ہیں ساری چیزیں. اب ہم روٹ ورڈ دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر 110 کے. نقلب، قاف لام با سے ہے، قلب سے، کہ کسی چیز کو پھیرنا، الٹا پلٹنا، الٹے پاؤں پھر جانا. عقلین اور روحیں کو کہتے ہیں، کسی کام کی تدبیر کرنے کو کہتے ہیں، غور و فکر کرنے کو کہتے ہیں. افئدتہم، فا الف دال سے ہے،
یفا حمزہ دال سے دل کو کہتے ہیں، روشن ہونے کو کہتے ہیں، آگ میں بھونا ہوا گوشت اس کو کہتے ہیں۔ یعمہون عین میم یا سے ہے، عقل کے اندھے حیرانگی کے لیے آتا ہے، کسی کام میں تردد کرنے کے لیے آتا ہے، شرارت اور سرکشی میں بہکنے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تفسیری نکات میں ہم نے اس سے کیا لیا کہ مشرکوں کے لیے سزاؤں کا تذکرہ یہاں پہ بتایا گیا۔ قرآن ایک معجزہ ہے، قرآن جیسے معجزے پہ عمل نہ کرنے والوں کے دلوں اور ان کی آنکھوں کو اللہ کی بدنیتی کی باعث قبول حق سے پھیر دیا جاتا ہے۔ یہ ان کا اپنا قصور ہے، یہ اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا، وہ خود ہی بدلنا نہیں چاہتا، خود ہی اپنے آپ کو چینج نہیں کرتا، وہ خود ہی ایمان نہیں لانا چاہتا، حق کو دیکھنا نہیں چاہتا، حق کو قبول ہی نہیں کرنا چاہتا۔ کفار قیامت کے روز حسرت اور افسوس کے ساتھ آرزویں کریں گے، کاش دنیا میں دوبارہ لوٹ جائیں، نیک کام کریں۔ اللہ نہ کرے کہیں ہمارے ساتھ بھی ایسا نہ ہو کہ قیامت کے روز جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں ہم بھی حسرت کریں، ہم بھی افسوس کریں کہ کاش ہم واپس جائیں، کاش اللہ ہمیں ایک اور موقع دے دے، ہم لوٹ کر واپس جائیں تو ہم نیک کام کرنے لگ جائیں گے۔ دنیا میں سرکش لوگ اپنی ہی سرکشی میں بہکتے رہتے ہیں، اپنی ہی سرکشی میں بہکے رہتے ہیں، اپنی ہی سرکشی میں گھومتے پھرتے گول گول گھومتے رہتے ہیں۔ نیکیوں سے دوری دلوں کو سیاہ کر دیتی ہے، حق اور باطل، ہدایت اور گمراہی میں فرق مٹ جاتا ہے۔ انسان کو حق اور باطل وہ کلیئر نظر نہیں آتا، اس میں گٹمٹ کرتا ہے۔ ہدایت اور گمراہی میں اس کو فرق ہی نہیں واضح ہوتا کہ یہ سیدھا راستہ ہے یا غلط راستہ ہے۔ آنکھوں اور دلوں پر کفر کی پٹی بندھ جاتی ہے۔ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوتا ہے، جتنی مرضی دلال دے دیں، جتنی مرضی آپ ان کو دلیلیں دے دیں، حدیث دے دیں، قرآن کی آیتیں ان کے سامنے رکھ دیں، نشانیاں رکھ دیں، وہ ماننے کو ہی نہیں دیتے۔ نفس پرستی اور تکبر غالب آ جاتا ہے، وہ اپنے نفس کے بندے بن جاتے ہیں، ان کے اندر انا اٹھ کھڑی ہوتی ہے، تکبر ان کے اندر آ جاتا ہے کہ میری بات کو رد کیا جا رہا ہے، میری بات کو مانا ہی نہیں جا رہا۔ ہم نے سیکھا کیا ہے؟ لوگوں کے ایمان نہ لانے کا بڑا سبب سرکشی ہے، غرور اور نفس پرستی ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے نفس کو کنٹرول کرنا سیکھ لیں تو قرآن کے احکامات ماننا آسان ہو جائیں گے۔ اگر ہم اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کرتے، ہم اپنے نفس کی سنتے ہیں تو نفس کیا کرتا ہے؟ ہم سے ہر وہ کام کرواتا ہے جو وہ کروانا چاہتا ہے۔ نفس شیطان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، وہ پھر ہمیں اچھا اور برے کی تمیز کو بھلا دیتا ہے۔ نفس پرستی کرنے سے کوئی معجزہ بھی ہمیں اللہ کے حکم کی طرف راغب نہیں ہونے دیتا۔ یہ سب سے بڑی آڑ ہوتی ہے نفس پرستی کی۔ خدا کا قانون ہے کہ جو غرور اور نفس پرستی کرتے ہیں یہ چیز ان کے دلوں پر حجاب بن جایا کرتی ہے۔ قرآن کے دلوں پہ نہیں اترتا، سیرت ان کے دلوں پہ نہیں اترتی، سنت کو وہ فالو نہیں کرنا چاہتے، سنت ان کو عجیب لگتی ہے کہ آج کے دور میں قرآن کے قوانین کو یا قرآن کی شریعت کو کون فالو کرے، کون سنت کو فالو کرے، آپ تو بیک مائنڈڈ ہو۔ ہمیں اچھے برے انجام سے آگاہ کر دیا، اب ہمیں اپنے اعمال اور اپنے بچوں کی تربیت انہی اصولوں پہ کرنی ہے۔ یہ میری اور آپ کی چوائس ہے، ہم نے کرنا کیا ہے۔ واقعی ہم انہی اصولوں کو اپناتے ہوئے اپنی زندگیاں گزارنا چاہتے ہیں؟ اپنے بچوں کو کیا ہم گمراہ لوگوں میں شامل کرنا چاہتے ہیں، یا ہم اپنے بچوں کو اللہ اور اللہ کے دین پر اور حق کو ماننے والوں میں شامل کرنا چاہتے ہیں؟ اب چوائس میری اور آپ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ہمیں یہ احکام واضح اور کھلا دے دیا ہے۔ الحمدللہ یہاں پہ ہمارا جز 8 مکمل ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پارہ 8 میں جو بھی احکامات آئے، جو بھی ہم نے اپنی چھوٹی سی کوشش کی اس سے حاصل کرنے کے لیے، اس علم کو سیکھنے کے لیے یہاں پہ آتے رہے، یہاں پہ بیٹھتے رہے، آندھی رہی، طوفان رہی، بارشیں رہی، مشکلات آتی رہی، گھروں سے ہم نکلے، ان سب کو پیچھے چھوڑ کے صرف اور صرف اللہ کی خاطر، صرف اور صرف اس قرآن کی مجلس میں بیٹھنے کی خاطر، صرف اور صرف کہ قرآن کا پیغام ہمیں سمجھ آ جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری ان چھوٹی چھوٹی کوششوں کو قبول کرے، حق اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ہمارے دلوں پہ کوئی زنگ لگے ہوئے ہیں، ہمارے دلوں پہ کفر لگے ہوئے ہیں، ہمارے دلوں پہ
کوئی نقطے لگے ہوئے ہیں، سیاہ نقطے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے اس قرآن پاک کے کلام کی برکت کی وجہ سے ان نقطوں کو ہمارے دلوں سے صاف کر دے، ہمارے دلوں کو صاف کر دے، ہمارے دلوں کو حسد، بغض، کینے سے صاف کر دے، ہمارے دلوں میں پیار، محبت ایک دوسرے کے پیدا کر دے، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی پیدا کر دے، تاکہ ہم اللہ کے دین کا یہ پیغام دوسروں تک اچھے سے پہنچا سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری تمام کوششوں کو قبول فرما لے۔ اے رب، یا رب کریم، ہماری تمام کوششوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، ہماری ان چھوٹی چھوٹی کوششوں کو قبر میں ہمارے حق میں دلیل بنانا، آخرت میں ہمارے حق میں دلیل بنانا، پرصراط پر یہ روشنی بن کے ہمارے لیے آئے۔ اے پروردگار عالم، ہمیں جنت الفردوس نصیب کرنا، ہمیں نیک اور صالحین میں شامل فرما لے، ہماری ساری کوششیں تیرے دین کو پھیلانے کے لیے لگیں۔ اے پروردگار، ہمارے اصلاح فرما دے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ دین پر آنے کے بعد ہمارے دلوں کو پھیرنا نہ، اس پہ ہمیں ثابت قدم رکھنا۔ اے پروردگار، ہمارے بچوں کو دین، ان کی اصلاح فرما دے، ان کو دین کے راستے پہ چلا۔ اے پروردگار عالم، ہمیں ان کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار، ان کو باحیا با کردار بنا۔ اے پروردگار، ان کو بہترین امت مسلمہ بنا۔ اے پروردگار عالم، ہمارے بچوں کو دین کے لیے خاص کر لے، ہمیں دین کے لیے خاص کر لے، ہمیں دین کے لیے چن لے، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیرا دین کا پیغام دوسروں تک بہترین انداز سے پہنچانے والے ہیں۔ اے پروردگار عالم، ہمارے اس کام میں خیر اور برکت پیدا کر دے، ہمیں بہترین اور اچھے ساتھی عطا فرما دے جو کہ اس دین کے کام کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشن کو آگے لے کر بڑھنے والے ہوں۔ اے پروردگار عالم، اے پروردگار عالم، پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں ان پہ ظلم کیا جا رہا ہے، ان پہ جبر کیا جا رہا ہے، ان کو تنگ کیا جا رہا ہے، ان کے لیے آسانی عطا فرما دے۔ اے پروردگار، ان کی مشکلوں کو دور فرما دے۔ اے پروردگار عالم، فلسطین کے لیے، پروردگار عالم، فلسطین کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ پروردگار، تو بہتر جانتا ہے وہ کس کرب سے، کس تکلیف سے، کس دکھ سے گزر رہے ہیں۔ اے پروردگار، تو ان کے درجات بلند کرنے والا ہے۔ اے پروردگار عالم، ان کی مشکلوں کو دور فرما دے۔ تمام مسلمان مومن مردوں اور عورتوں کو نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ان کے بچوں کو ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا، ہمیں ہمارے بچوں کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا، ہمیں اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا، ہمیں اپنے استاذہ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا۔ پروردگار عالم، ہماری کوششوں کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم آمین۔ اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔